اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک رزق پر ہے، رزق کی کشادگی پر ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین رزق کی طلب کی جائے، اللہ سے رزق مانگا جائے، کون سی وہ چیزیں ہیں، کون سے وہ عمل ہیں جن سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر رزق کی بات کریں تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیفینیشن آف رزق، کہ رزق اصل میں ہوتا کیا ہے۔ بعض دفعہ لوگ جو عام سوچ ہے وہ رزق کو ریلیٹ کرتے ہیں پیسوں سے، دولت سے، مال سے، انکم سے، اسٹیٹس سے۔ نہیں، رزق میں تمام چیزیں آتی ہیں، سسٹیننس، پروویژن، بلیسنگس۔ رزق میں ہمارا مال، ہمارے فیملی ٹائز، ہماری اولاد، ہماری اسپریچویلٹی، ہمارا ایمان، ہمارا انٹلیکٹ، ہیلتھ، تمام چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہماری ایموشنل اور اسپریچول نیڈس کو پورا کرے، جو ہمیں فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ دے، ہمیں پیس دے، ہمیں سکون دے، سکون بھی جو ہے وہ رزق کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جس کی روزی خدا کے ذمے نہ ہو، اور خدا ان کے ٹھکانے اور مرنے کے بعد ان کے سونپے جانے کی جگہ قبر کو بھی جانتا ہے۔ سب کچھ روشن کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف واضح کر دیا، کلیئر کر دیا کہ ہر ایک کریچر، چاہے چھوٹی سی چیٹی ہی کیوں نہ ہو، انسان کیوں نہ ہو، سب کی روزی، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کا ذمہ لے رکھا ہے روزی کا۔ یہ اس آیت پہ ایک بہت اچھی کمنٹری ہے حاتم الاسم کی رحمہ اللہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا بعض دفعہ کہ لوگ سب سے زیادہ اگر ڈاؤٹ کرتے ہیں، ریلائی نہیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، تو وہ روزی کے معاملے میں۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ریلائی کیا، یقین کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب صاف صاف یہ چیز کہہ دیا کہ there is no creature on the earth but that upon Allah is its provision، کہ اللہ کے ذمے ہر ایک مخلوق کی روزی ہے، تو میں نے یہ سوچ لیا، میں نے یہ ریلائز کیا کہ ان مخلوق میں سے میں بھی وہ مخلوق ہوں، تو مجھے روزی کی فکروں سے اپنے آپ کو آکوپائی نہیں کرنا ہے، کیونکہ میرے رب نے میری روزی گارنٹی کی ہے۔ ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اگر دیکھا جائے تو اپنی 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ ہم اپنی روزی رزق کی تمام مشکلوں سے، تمام ورریز سے گھرے رہتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ فکر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کو ملے گا کہ نہیں، کیسے ہوگا، کس طریقے سے چلے گا۔ روزی میں تمام چیزیں، رزق میں تمام چیزیں آتی ہیں، شادی، رشتے، اولاد، آپ کا انکم، ہر چیز رزق میں آتا ہے، تو ان چیزوں سے ہم گھرے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سب کا پروویژن میں نے اپنے ذمے لیا ہے، کہ میں خود انہیں دوں گا۔ جو تمام چیزیں اس دنیا میں سسٹین کرنے کے لیے چاہیے ہیں، رشتے، مال، اولاد، دولت، تمام چیزیں وہ میں دوں گا۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اس کا پروویژن، اس کا رزق جو ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، پہلی چیز کہ اللہ نے روزی کا ذمہ لے رکھا ہے، پھر اس کی روزی جو ہے جب وہ دنیا میں آیا بھی نہیں، جب ہم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے ہی طے کر دیا۔ تو آپ سوچئے کہ پھر کیوں ہمیں فکر کرنی ہے روزی کے لیے، جس کا ذمہ رب العالمین نے لے رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو، جس طریقے کا بھروسہ تم کرنا چاہیے، تو وہ تمہیں اس طریقے سے عطا کرے گا روزی کہ جس طریقے سے وہ چڑیوں کو عطا کرتا ہے۔ جب تم دیکھتے ہو کہ جب صبح چڑیاں جاتی ہیں تو خالی پیٹ جاتی ہیں، اور جب شام کو اپنے گھونسلے میں لوٹتی ہیں تو بھرے پیٹ ہوتی ہیں۔ تو رزق جو ہے وہ توکل سے حاصل ہوتا ہے، اللہ پر یقین سے حاصل ہوتا ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے عمل ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے یا کون سے ایسے عمل ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے جن سے ہماری رزق کی کشادگی ہو، کیونکہ کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جن کو ہم کرتے ہیں، ایسے ڈیڈز، بیڈ ڈیڈز، جن کی وجہ سے ہمارا رزق ہنڈر ہو جاتا ہے، ہمارا رزق کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان عمل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ڈونٹ رن آفٹر ارننگ حرام۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم حرام کمائی کما لیں، ہم کرپشن کر کے، کئی بار بیاج لے کے، یا کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے کا مال کھا کے، دوسرے کی زمین لے کے، دوسرے کی چیزیں لے کے، چوری کر کے، کسی بھی طریقے سے ہم رزق کما لیں تو اس سے ہمارا بھلا ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب رزق کا ذمہ لے رکھا ہے تو پھر اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر کے رزق حاصل کریں گے، حلال طریقے سے حاصل کریں گے، اسی رزق میں برکت ہوگی۔ بھلے ہم کتنا بھی حرام کر کے، حرام کما کے جمع کر لیں، وہ ہم کو خوشی اور وہ سکینت نہیں عطا کر سکتا، وہ ہم کو وہ کنٹینٹمنٹ اور پیس نہیں عطا کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت مال ہوتی ہے، بہت مال اور بہت اسباب ہوتے ہیں، لیکن تب بھی ان کی زندگی خالی ہوتی ہے، ڈپریسو ہوتی ہے۔ کتنے سارے لوگ پلس پر رہتے ہیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، اتنا مال ہونے کے بعد بھی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ چیز جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہی اس میں ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال کمائی کماتے ہیں تو اللہ اس میں اپنی رحمت سے برکت بھی ڈالتا ہے، سکینت بھی ڈالتا ہے، پیسفل اور کنٹینٹ بھی ہمیں رکھتا ہے۔ ایک حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے نبی رسول کریم جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے آدم جو ہے اپنی روزی سے بھاگے، جس طریقے سے وہ اپنی موت سے بھاگتا ہے، تو اس کی روزی اس تک پہنچ کے رہے گی جیسے کہ اس کی موت برحق اس تک پہنچ کے رہے گی۔ جتنی حقیقت یہ ہے کہ موت آنی ہے، اتنی ہی حقیقت یہ ہے کہ روزی جو اللہ نے طے کر دی، جو دینی ہے، وہ مل کے رہے گی۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور اچھی طریقے سے حلال کمائی اللہ سے مانگو، کیونکہ کوئی بھی سول، کوئی بھی انسان تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی پوری طریقے سے جو اس کا رزق طے کیا گیا ہے اس کو ختم نہیں کر دے گا۔ بھلے رزق آنے میں دیری ہو، تب بھی اللہ سے ڈرو اور اچھی طریقے سے رزق حاصل کرو، حلال رزق حاصل کرو، اور وہ لو جو لافل ہے، جو حلال ہے، اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ دیکھیے، ہم بہت بار سوچتے ہیں کہ ہم جب حرام چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی، روزی میں کمی آ جائے گی، ہماری لائف سٹینڈرڈ میں کمی آ جائے گی، لیکن نہیں۔ اس کا جواب بہت خوبصورتی سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بلیور، ایمان والا ہو، چاہے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کی روزی طے کر رکھی ہے، حلال روزی کی، حلال کا 100% سب کی حلال روزی طے ہے۔ اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اس حلال میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دیتا ہے جو اس کا طے شدہ معاملہ ہے، اور اگر وہ اینکشیس ہوتا ہے، وہ جلد بازی کرتا ہے، وہ اور غلط راستے اپناتا ہے، شارٹ کٹس اپناتا ہے، اور پھر وہ حرام میں سے کنزیوم کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اس کے لیے حلال طے کیا ہے اس میں سے کم کر دیتا ہے۔ تو بیسیکلی جب بھی کوئی شخص حرام راستوں کی طرف سے روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے حلال کمائی کو ضائع کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے تو پہلے سے طے کر دی تھی کہ حلال تو ہر انسان کو حلال ملے گا، چاہے وہ ایمان والا ہو، ایمان والا نہیں ہو، ایمان والا ہو، مسلمان ہو لیکن گنہگار بھی ہو، تب بھی سب کو اللہ روزی حلال سے ہی دینے والا ہے۔ لیکن اب یہ ہم پہ چھوڑ دیا کہ ہم کتنا اللہ پہ ریلائی کر رہے ہیں۔ وہی سیم روزی، وہی سیم اگر دیکھا جائے 1000 روپے ہم حلال سے بھی کما سکتے تھے، وہی سیم 1000 روپے ہم حرام سے بھی کما سکتے تھے۔ تو اگر ہم نے حرام سے کمائے تو جو حلال کا کوٹا ہوگا اس میں سے وہ چیزیں کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی۔ تو یہ سوچنا کہ اگر ہم حرام کمانا چھوڑ دیں گے تو ہماری چیزیں ڈکریز ہو جائیں گی، تو یہ بالکل فضول ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دو، جو لوگ اپنے دل میں دنیا کی محبت کو ایبزارب کر لیتے ہیں، مطلب پورا دل میں ان کے صرف اور صرف دنیا کی محبت ہی بھری ہوتی ہے، تو وہ 3 چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ پہلا، بے بسی،
جو انہیں کبھی سکون حاصل نہیں کرنے دیتی، وہ ہمیشہ بدسکونی کی زندگی جیتے ہیں۔ دوسرا لالچ، جو انہیں محتاجی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو انہیں انڈیپینڈنٹ نہیں بننے دیتی۔ اور تیسرا جھوٹی خواہشیں، جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور قبر تک جاتی ہیں۔ پھر اسی حدیث کا آگے کا پارٹ ہے کہ جو کوئی دنیا کی طرف دیکھتا ہے، کہ دنیا کو سیکھ کرتا ہے، تو جو آخرت ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے، اور پھر ایک دن اس کو موت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اس حال میں ہی مرتا ہے کہ وہ دنیا کو سیکھ کرتے کرتے مرتا ہے، اور آخرت جو ہے اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور جو کوئی آخرت کی تیاری کرتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، اور جب تک کہ وہ اپنے تمام رزق کو پورا نہ کر لے تب تک وہ اپنی زندگی یہاں پہ سکون سے گزارتا ہے۔ دیکھیے، جو حرام کمانے کی چیز ہے اس کا کانسیکوینس اس لائف میں تو پڑتا ہی ہے حرام کمائی سے، ہیئر آفٹر میں بھی اس کا بہت زیادہ میجر کانسیکوینس ہے۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی گوشت کا حصہ حرام سے نرش ہوا، حرام پہ گرو ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو بھی حصہ حرام سے نرش ہوا ہے وہ جہنم کی آگ کا حقدار ہے، کہ اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بچائیں حرام کمائی سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حلال پاک روزی عطا فرمائیں، حلال سے ہی نرش کریں، اور ہم اللہ کے حلال کمائی پر راضی رہیں۔ پھر بات کرتے ہیں دوسری چیز جو رزق کو کنسٹرکٹ کرتی ہے، کم کرتی ہے، وہ ہے گناہ۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اپنی روزی سے محروم رہ جاتا ہے جب وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے، جب وہ بہت زیادہ گناہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس کسی کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر درازی چاہتا ہے تو پرہیزگاری سے عمر درازی حاصل ہوتی ہے، اور جو قدر ہے وہ دعاؤں سے بدل جاتی ہے، اور انسان کا جو پروویژن ہے، جو رزق ہے، وہ جو کم ہوتا ہے، جو اپنے رزق کے محروم رہ جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم ایسے کون سے گناہ کر رہے ہیں، ایسی کون سی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں جن کو ہم درست نہیں کر رہے ہیں، کون سے اعمال ہیں جن کو ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں، برے اعمالوں کو، جن کی وجہ سے ہماری روزی پر اثر ہے، جن کی وجہ سے ہماری روزی رزق کشادہ نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اگر گناہ کی بات کری جائے تو سنس فرام ٹنگ، جو ہم زبان سے گناہ کرتے ہیں۔ ملک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے دل میں سختی آ گئی ہے، تمہارے جسم میں کمزوری آ گئی ہے، اور تمہارا رزق جو ہے کم ہو گیا ہے، یو آر ڈپرائیوڈ ان یور پروویژن، تو جان لو کہ تم نے کچھ ایسا کہا ہے جو تمہارا کنسرن نہیں تھا، جو تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، کہ ہماری زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلی ہیں جو اللہ عز و جل کو پسند نہیں آئیں، کیونکہ ہماری زبان بہت ساری گناہوں کو دعوت دیتی ہیں۔ انفیکٹ اٹس اے گیٹ وے ٹو مینی سینس۔ تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، کہ ہم اپنی زبان سے غیبت میں تو نہیں انوالو ہیں، سلینڈرنگ تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں بہتان بازی تو نہیں کر رہے ہیں، ان باتوں میں تو نہیں انوالو ہیں جن میں ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے بولنے کی، اور ہم وہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت لے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے جو اپنی زبان کا استعمال بری چیزوں کے لیے کرتے ہیں، جن سے اللہ کا غضب اور ناراضگی ملتی ہے۔ پھر اب بات کرتے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے جن سے ہمارے رزق میں کشادگی ہو۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے تقویٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گاڈ کانشیسنس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طلق میں فرمایا كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے کہ جو اللہ پر و آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، تقوی والا ہوگا، اللہ اس کے لیے راہ نکالے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ گیا ہو۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے۔
تو دیکھیے کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو درج کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول اور وعدہ سچا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات حق پر ہے۔ اس چیز پر ہمیں چاہیے کہ ہم یقین رکھیں کہ جو بھی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو گارنٹی کیا کہ اس کے لیے وہ روزی وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات اللہ نے کہہ دی تو کس طریقے کی ورث، کس طریقے کی فکر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، بس ہمیں اگر فکر کرنی چاہیے تو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر آتی ہے دوسری چیز استغفار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ بھی کہ اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا کرو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، وہیں تمہیں ایک مقرر مدت تک اچھے رزق کے فائدے اٹھانے دے گا، اور وہیں صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے اس کے حکم سے منہ موڑا تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ مغفرت کی دعا کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ جتنی زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق کو عطا کرے گا۔ جو رزق اس نے ہمارے لیے مقرر کر دیا، اس کے فائدے ہمیں اٹھانے کی توفیق دے گا۔ دیکھیے ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ جو استغفار ہے وہ کنجی ہے، وہ کی ہے، جو اگر کبھی کسی کے رزق روزی میں کم ہو گئی ہے، کہ کوئی کسی بھی طریقے کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہر چیز کو ان سب تمام چیزوں سے پار پانے کی کنجی استغفار ہے کہ ہم کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کریں۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے رزق میں بھی کشادگی کرے گا، جو زندگی میں پریشانیاں ہیں ان سب کو بھی دور کرے گا۔ پھر آتا ہے چیریٹی، صدقہ۔ صدقہ بہت ہی زیادہ افضل چیز آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول کہہ دو کہ میرے پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم لوگ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ اس کے عوض دے گا، اور وہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے سب کا پروویژن، سب کی روزی ڈیسائیڈ کی ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے اس میں اور بھی زیادہ دیتا ہے، کمپنسیٹ کرتا ہے، اور جب اللہ کسی چیز کو کمپنسیٹ کرے گا تو وہ کم نہیں دیتا، وہ اور زیادہ بڑھا کے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے تمہاری مال میں کمی نہیں آئے گی۔ ایک حدیث ہے جس میں مصعب بن ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بہتر دیا، اور جو ان سے کمزور لوگ ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہاں ان کی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رزق میں بہت بہتری دی ہے، تو اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سپورٹ اور جو پروویژن، جو روزی دی ہے، وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی ہے، کیونکہ وہ اپنے کمزوروں پہ خرچ کرتے تھے، وہ اپنے جو کمزور لوگ تھے، ان کے رشتہ دار یا جو بھی غریب مسکین تھے، ان کے لیے زیادہ اپنے مال میں سے چیزیں نکالتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کہا کہ جو تمہیں چیزیں ملی ہیں، جو سپورٹ اور پروویژن ہے، وہ کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ان لوگوں کی وجہ سے کہ تم جن پر خرچ کرتے ہو، جو کمزوروں کو سہارا دیتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے جس میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار دو بھائی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اس میں سے ایک بھائی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ حلقہ اور درس اٹینڈ کرتا ہے اور جو دین کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو ہوتا ہے، اور ایک بھائی جو ہوتا ہے وہ بزنس مین ہوتا ہے۔ تو جو بزنس مین ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں کہ یہ جو ہے بہت زیادہ انوالو نہیں ہوتا، کوآپریٹ نہیں کرتا ہے مجھے بزنس کے کام میں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کیا پتہ جو تمہیں رزق ملا ہے وہ تمہیں اس کی وجہ سے ملا ہے۔ تو یہ چیز کہ دنیا کا کام کوئی کرنا بری بات نہیں ہے، کہ بزنس مین ہے تو دنیا کا کام، کیونکہ روزی تو کمانی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ روزی رزق حاصل کرنے میں لگو، کچھ لوگ دین حاصل کرنے میں لگو، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو، کہ جو دین میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ روزی کا کمائیں، تو جو روزی کما رہے ہیں، جن کو اللہ نے دیے ہیں پروویژنس، وہ ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو سپورٹ کریں۔ تو یہ چیز کہ جب ہم اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ
ساتھ یا جن کے پاس رزق میں کمی ہے، جن کے پاس نہیں ہے، ان کو دیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ ریزن بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کی وجہ سے ہمیں یہ رزق دے رہے ہیں کہ ہم اور لوگوں کو دیں. ہمارے رزق میں جو کشادگی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. تو رزق جب روزی ہے تو اس میں خرچ کرنے میں گھٹتا کبھی نہیں ہے، اور بھی زیادہ بڑھتا ہے. پھر آتا ہے کہ فیملیز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، فیملی ممبرز کے ساتھ. اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر درازی ہو اور اس کا رزق جو ہے کشادہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. پھر آتی ہے دعا. دعا جو ہے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین رزق کے لیے دعا کرنی چاہیے. اگر ہمیں لگے کہ ہمارے رزق جو ہے کنسٹرکٹ ہو رہا ہے تو اللہ سے دعا کریں، کیونکہ جو قدر ہے اس کو دعا ہی بدل سکتی ہے. اللہ کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ ہمیں اچھا حلال رزق دے، ہمیں اچھی نالج دے، ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جو تو ایکسیپٹ کرے. اب بات یہاں پہ آ کے میں لاسٹ ایک بہت اچھا قول ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اور امام شافعی جو تھے رحم اللہ، ان کا بھی قول ہے کہ بہترین رزق کیا ہوتا ہے. بہترین رزق جو ہے وہ تقویٰ ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مائنڈفلنس، گاڈ کانشیسنس. جس کو تقویٰ حاصل ہو گیا اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا، اس کو دنیا بھی حاصل ہو گئی، اس کو آخرت بھی حاصل ہو گئی. اور اسی میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے برا رزق کیا ہے، تو سب سے برا رزق ہے ایگریشن، غصہ. کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے وہ تمام اچھی چیزوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. جو تمام اچھے رزق اللہ نے دیے ہیں، ہمارے ریلیشنز ہوں، ہماری روزی ہو، ہمارے جس طریقے کی چیزیں ہوں، ہماری سکون ہو، ہر چیز کو برباد کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین رزق عطا فرمائے، تقوی والے لوگوں میں شمار کرے. اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما آتیتنی وعطل حیاتی علی طاعتک واحسن عملی واغفر لی. اے رب العالمین ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو بھی تو نے ہمیں دیا ہر اس چیز میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنی فرما برداری عطا فرما، ہمارے اعمال کو درست کر. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گھر میں کشادگی دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. آمین. اللہم اجعل واسع رزق علی عند کبر سنی وانقطاع عمر. اے رب العالمین، اے اللہ ہم پر ہمارے بڑھاپے کے قریب، ہماری عمر ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا. اے اللہ ہمیں کافی کر دے اپنے حلال کے ساتھ، ہمیں بھرام سے بچا لے، اور اپنے فضل کو ہم پر پورا کر دے. اے رب العالمین ہمیں حرام سے بے پرواہ کر دے. اے اللہ جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس میں ہمیں قناعت عطا فرما، برکت دے، ہمیں اچھا بدلہ دے ہر اس چیز کا جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، چھپا ہوا ہے. اے رب العالمین سب کو بہترین روزی رزق عطا فرما دے. یا اللہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے، تو کریم ہے یا رزاق. یا رب العالمین سب کو بہترین رزق عطا فرما دے، جس کی جو بھی پریشانیاں ہیں دور عطا فرما دے. یا اللہ غریب اور مسکینوں پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی غریب و مسکینوں پہ رحم کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین اپنی خاص رحمت عطا فرما دے اس رمضان میں. آمین رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.